ناظرین، ہند و کش کے سائے میں جہاں خیبر پختونخوا کا دشوار گزار علاقہ میدانی علاقوں سے ملتا ہے، وہاں ایک خاموش مگر طاقتور توانائی بہہ رہی ہے۔ یہ علاقہ جو اکثر اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت کی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے، دراصل پاکستان کے توانائی کے مستقبل کی ایک بڑی چابی رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دریائے پنچکوڑا کی، جو دریائے سوات کا ایک بڑا ذیلی دریا ہے۔ اسی کی تیز لہریں کئی دہائیوں سے پائیدار بجلی حاصل کرنے کا مرکز بنی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے نئے ڈیم کا افتتاح ہوا، جس کا نام ہے کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ یہ ایک نیا انقلابی ڈیم ہے جو اس علاقے سمیت خیبر پختونخوا کو وہ سہولیات دے گا جس کا انتظار دہائیوں سے تھا۔ لیکن وہ سہولیات کون سی ہیں؟ یہ ڈیم سستی بجلی تو دے گا، لیکن کتنی سستی؟ خیبر پختونخوا کی عوام کے بجلی کے بلوں میں کیا کمی آئے گی؟ چونکہ یہ ڈیم بہت خوبصورت ہے تو یہ اس علاقے میں سیاحتی نقشے کو کیسے تبدیل کرے گا؟ آئیں کرتے ہیں اس خوبصورت ڈیم کی سیر اور کھولتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات، لیکن پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نیا کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ صرف انجینئرنگ کا کمال نہیں ہے، بلکہ بجلی کی قلت کے خلاف قومی جنگ میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس منصوبے کو رن آف دا ریور اسکیم کے تحت بنایا گیا۔ اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ پانی کے قدرتی بہاؤ کو استعمال کیا جائے گا، نہ کہ کوئی بہت بڑا ڈیم بنا کر ماحولیاتی توازن کو بگاڑا جائے۔ یہ رن آف دا ریور ٹیکنالوجی اس لیے اہم ہے کہ یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہائیڈرو پاور منصوبوں کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ بڑے آبی ذخائر کی ماحولیاتی پیچیدگیوں میں پھنسے بغیر بجلی بناتی ہے۔ اس منصوبے کے لیے لوور دیر میں تیمار گڑھا سے تقریباً 7 کلومیٹر دور کوٹو گاؤں کے قریب پنچکوڑا دریا کا انتخاب کیا گیا۔ اس کا حتمی مقصد 40.8 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا ہے۔ اس کی دیکھ بھال PEDO کے ذریعے انرجی اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ حکومت خیبر پختونخوا کر رہی ہے۔ اس بڑے منصوبے کی کل لاگت بڑھ کر تقریباً 21.7 ارب روپے ہوئی، اور آخرکار حال ہی میں اس کا افتتاح ہوا، اور یہ پاکستانی معیشت میں یہ رقم واپس لانے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیں، سالوں کی منصوبہ بندی کے بعد اس کی تعمیر کا آغاز فروری 2015 میں ہوا تھا، اور اب نومبر 2025 میں اس کا افتتاح ہوا۔ یہ منصوبہ اگرچہ قومی سطح پر اہم تھا، لیکن اس نے لوور دیر کی مقامی ساخت کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی تعمیر کی وجہ سے مقامی انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر اپ گریڈ کرنا پڑا۔ منصوبے تک رسائی کے لیے کئی کلومیٹر سڑکیں اور پل بنائے گئے یا ان کی مرمت کی گئی۔ اس بہتر روڈ نیٹ ورک کا فائدہ بجلی گھر سے کہیں آگے تک پہنچا۔ اس سے علاقے کے مقامی سیاحتی مقامات تک رسائی بہت آسان ہو گئی۔ تعمیری مرحلہ جو مئی 2025 تک چلا، اس نے مقامی کاروبار میں کروڑوں روپے لگائے۔ مقامی مارکیٹوں، سپلائرز اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو لاکھوں روپے کا کاروبار ملا، جس سے علاقے کی اکانومی کو فوری طور پر فروغ ملا۔ یہ سب دیکھ کر ہاسپٹیلٹی سیکٹر یعنی مہمان نوازی میں بھی تیزی آئی۔ تعمیری اور آپریشنل ٹیمز کو خدمات فراہم کرنے کی وجہ سے مقامی ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹورنٹس کو کروڑوں روپے کی آمدنی ہوئی۔ اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں لوور دیر کے ہوٹلنگ اور ٹرانسپورٹ سیکٹرز میں 200 سے 300 عارضی نوکریاں پیدا ہوئیں۔ اتنے بڑے انجینئرنگ پروجیکٹ کی وجہ سے لوور دیر کو نیشنل میڈیا میں کوریج ملی، اور اسے بطور صحتی مقام زیادہ پہچان ملی۔ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے دریائے پنچکوڑا پر ایک خاص مچھلی کی سیڑھی یعنی فش لیڈر بھی بنائی گئی۔ اس سے دریا کی صحت یقینی بنی اور مقامی ماہی گیری کو سپورٹ ملی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس منصوبے سے خیبر پختونخوا کو حیرت انگیز طور پر بہت سے فائدے ہوئے، اور لمبے اور مشکل تعمیری مرحلوں کے بعد کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے اگست 2025 میں باقاعدہ اپنا کمرشل آپریشن ڈیٹ یعنی COD حاصل کر لیا، اور اب اس کا باقاعدہ افتتاح نومبر 2025 میں ہوا۔ اربوں روپے کے اس منصوبے کی تکمیل سے صوبے کی یہ صلاحیت بحال ہوئی ہے کہ وہ بڑے اور اہم انفراسٹرکچر منصوبوں کو کامیابی سے مکمل کر سکے۔ اس ڈیم سے سالانہ 207 ملین یونٹ سستی بجلی پیدا ہونے کا اندازہ ہے، جو صوبے کے بجلی کے بڑے خسارے کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ PEDO کی رپورٹس کے مطابق اس اہم پیداوار سے صوبائی خزانے میں تقریباً 2.4 ارب روپے کی سالانہ آمدنی متوقع ہے، جو کہ ایک مستحکم اور بڑا ذریعہ ہے۔ صاف توانائی کا یہ ذریعہ صوبائی حکومت کی طویل المدتی حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہے، جس میں ہائیڈرو پاور کو صنعتی ترقی کی بنیاد بنایا جائے گا۔ 40 میگا واٹ کوٹو، 11.8 میگا واٹ کروڑا بڑے PEDO منصوبے صرف 2025 میں مکمل ہوئے ہیں، اور ان کی مجموعی صلاحیت 63 میگا واٹ ہے۔ صوبہ اس وجہ سے بجلی کو صنعتی ترقی میں استعمال کرنے کے لیے ایک متوازی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنا رہا ہے۔ منصوبے کے تحت کوٹو اور 10 دیگر مقامی پاور اسٹیشنوں سے پیدا ہونے والی بجلی کو 120 کلومیٹر لمبے نئے بنے صوبائی پاور ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے ذریعے رعایتی نرخوں پر مقامی صنعتوں کو فراہم کیا جائے گا۔ اس سے خیبر پختونخوا کی صنعتوں کو مستحکم اور کم لاگت پر بجلی کی سہولت ملے گی، جس سے صوبہ مزید مقابلہ جاتی صنعتی منزل بن جائے گا۔
اس کا نیشنل گرڈ پر گہرا اثر ہوگا اور یہ سیاحتی نقشے کو بھی بدلے گا۔ یاد رکھیں کوٹو کی اہمیت صرف صوبائی محدودوں تک محدود نہیں ہے، اس کی 40.8 میگا واٹ صاف اور سستی بجلی سیدھا نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے۔ اس سے ملک کی صاف توانائی میں سالانہ 207 ملین یونٹس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سستی ہائیڈرو بجلی کے نیشنل گرڈ میں شامل ہونے سے مالی معیشت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ملک کی مہنگی درآمدی تھرمل ایندھن پر انحصار کم ہوتا ہے، جس سے حکومت کی سالانہ لاکھوں روپے کی زر مبادلہ کی بچت ہوتی ہے۔ چونکہ ہائیڈرو پاور کے آپریٹنگ اخراجات تھرمل پلانٹ سے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے یہ طویل المدت میں ملک کے مجموعی بجلی ٹیرف پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر نے مقامی انجینئرز اور ٹیکنیشینز کے لیے ایک اہم تربیتی میدان کا کام کیا، جس سے قومی منفعتی اثاثہ مضبوط ہوا۔ یہ منصوبہ سیاحوں کے لیے اپر دیر اور کمراٹ جیسی بلند سیاحتی مقامات کا ایک اہم انتقالی راستہ بھی ہے۔ بہتر روڈ کا انفراسٹرکچر ان جگہوں پر سیاحوں کی تعداد بڑھاتا ہے۔ مستحکم اور محفوظ بجلی کی فراہمی سے مقامی ہوٹلوں اور ریزورٹس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو سیاحوں کو بہتر سہولیات کی گارنٹی دیتا ہے۔ کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آج ایک انجینئرنگ کی یادگار اور ایک اسٹریٹجک ویژن کا ثبوت ہے، لیکن اس کے افتتاح کے وقت بھی صوبے کی مالی خود مختاری پر ایک بڑا سوال باقی ہے۔ صوبائی لیڈرشپ مسلسل وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی کے بڑے قومی چیلنج کا ذکر کرتی ہے، جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت پر صوبے کے 3 ٹریلین روپے سے زائد کے واجبات باقی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مالی رکاوٹ ہے جو مستقبل کے توانائی اور ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کو بلا واسطہ متاثر کرتی ہے۔ اس مالی تنازع کے ساتھ غیر ملکی ٹیکنیکل عملے کے لیے NOCs کے اجرا میں ہونے والی انتظامی تاخیر بھی پاکستان کی بے پناہ صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے میں ایک خاموش رکاوٹ ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ڈیم کی ٹربائنز گھوم رہی ہیں، اس خطے میں روشنی اور امید پیدا کر رہی ہیں جو ہمیشہ سے توانائی کی قلت کا شکار رہا ہے۔ یاد رکھیں 240 ملین سے زیادہ آبادی والے ملک میں بجلی کی یہ مساوات کبھی پوری طرح طے نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیا کوٹو جیسے منصوبوں سے پیدا ہونے والی یہ رفتار پاکستان کی صلاحیت کے نقشوں کو مالی اور انتظامی رکاوٹوں سے آزاد ایک مستحکم اور توانائی میں خود انحصار مستقبل کی حقیقت میں بدل پائے گی؟ آپ اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں، ہمیں اور دیگر دنیا کو اپنے خیالات کے ساتھ کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کریں۔